قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے مشاہدات، عجائبات، جیسے سورج کا اپنے مدار پر چلنا، چاند کا اپنے منزلوں کو طے کرنا، یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما، جس پر آج سائنس ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ سورج کے چلنے کے راستے الگ ہیں، چاند کی منزلیں الگ ہیں۔ یا اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے جب کوئی آسمانی علم، یعنی ایسا کوئی آسمانوں کا یا فلکیات کے علم کا ماہر موجود نہیں تھا، سائنس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نجومیوں کی بات چھوڑ کر۔ تو اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سب بتایا کہ سورج کے راستے کتنے ہیں، کس طرح سے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے، اور کبھی نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، پورے آسمانوں میں یہ تیر رہے ہیں سیارے۔ ایک جو تارا نظر آتا ہے، تارے تو ابھی چھپ گئے، اکثر تارے دکھتے نہیں ہیں۔ پہلے ہم بچپن میں تارے بہت دیکھتے تھے آسمانوں پر، جانتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب تارے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سائنسی اعتبار سے بھی اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایک تارا جو دکھتا ہے اتنا سا چھوٹا سا، ایک چھوٹی لائٹ کی طرح، اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری پوری جو دنیا ہے زمین، اس کا 10 گنا بڑا ایک تارا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا بڑا ایک تارا ہے، اور اتنے لاکھوں کے تارے وہ آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک تارا دوسرے تارے سے ٹکرا نہیں سکتا ورنہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ان سب کے درمیان ڈسٹینس رکھا گیا ہے، ان سب کے درمیان فاصلہ ہے، اور چاند کی جو کیفیت، اس کا حجم کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، وہ تو زمین سے کئی گنا بڑا، اور سورج اس سے بھی کئی گنا بڑا جو ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ دنیا ہماری جتنی ہے، زمین جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بڑے یہ سیارے ہیں، اور قیامت کے قریب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا دیے۔ ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ سیارے قریب قریب آ رہے ہیں، سائنس میں ناسا وغیرہ سے تحقیقات یہ نکلی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے گیلیکسی میں ستارے قریب بڑھ رہے ہیں، اور یہ نقصان کی علامت ہے کہ ان کا قریب بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے ٹکرا جائیں گے، قیامت آ جائے گی، ان کو سب کو ٹکرا دیا جائے گا، تو پوری دنیا میں جو ہوگا اسی کو قیامت کہا گیا ہے۔ یہ سب ساتھ تارے ٹکرا کر کے زمین پر لائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جیسے روئی کا پھاہا اڑتا ہے، اس طرح سے پہاڑوں کو اڑایا جا رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ تمام تر معاملات اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا، اور پھر قیامت کا منظر اللہ اکبر دل دہلا دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ یہاں پر پورے مجمع میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہہ دیا جائے یہاں تو سب کی ٹوپیاں ہیں، سب اچھے لباس میں ہیں، بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے اندر کیا چھپا ہے کسی کو خبر نہیں، کون عیبدار ہے کون نیکوکار ہے، سب پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اچانک کہہ دیا جائے اے فلاں بن فلاں تو کھڑا ہو جا، اے فلاں بن فلاں تو کھڑا ہو جا اور اس محفل سے الگ ہو جا، وہ پوچھے گا کہ اس محفل سے مجھے الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ اب تیرے سارے اندر کے عیوب دکھائے جائیں گے ساری قوم کو، تو مجرمین میں سے ہے۔ اس طرح اہل محشر سب کے سب کھڑے ہوں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھائی بہن استاد سارے لوگ ہوں گے۔ اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ ان میں سے۔
فرشتے پکڑ پکڑ کر کے الگ کر دیں گے کہ جو مجرم تھے دنیا میں، جنہوں نے اپنے گناہوں سے رنگ دیا تھا زمین کو، جنہوں نے اپنے اعمال سے اپنے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور رب تعالیٰ پوچھے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وَأَنِ اعْبُدْ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ رب تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ کا یہ سوال ہے بندوں سے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، میری عبادت کرو؟ اور پھر تم گمراہ ہو گئے۔ کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ افلم تکونوا تعقلون، تمہیں عقل نہیں تھی؟ اتنا ہی نہیں بلکہ مجرموں کو جب پکارا جائے گا، پوچھا جائے گا، کیا بولو گے آپ؟ ہم کیا بولیں گے کہ اے مولا ہم کچھ نہیں کرتے تھے؟ نہیں۔ اب آگے دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم تو آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، مولا فرماتا ہے تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہمارے منہ پر مہر لگا کر بند کر دے گا، اور پھر یہ ہمارے اعضاء بولنے لگیں گے، اے مولا رات کی تنہائی میں اس ہاتھ سے یہ فلاں کام کرتا تھا، پیر بول پڑیں گے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے ران کی چمڑی پکار پکار کر کہے گی، ران کی چمڑیاں پکاریں گی، اے قدیر و جبار خدا اس نے کہاں کہاں خیانت کی ہے۔ تب پھر وہ چلائے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہے میرے جسم کے چمڑیوں تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو، میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے بندے جس مالک نے پوری کائنات کو زبان دی ہے اس نے آج ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، اس نے آج ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے۔ کیا کریں گے اس دن جب ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ یاد رکھو آج تم اپنی انگلیوں کی خوب حفاظت کرتے ہو، ٹھوکر لگ جائے تو پٹی لگاتے ہو، پیٹ پر زخم ہو، سر پر زخم ہو، آپ بے قرار ہوتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہی اعضاء ہمارے یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، یہ ہمارے خلاف بولیں گے۔ اور اس دن بندہ یہ بھی کہے گا اپنی انگلیوں سے، اے انگلیوں تمہیں معلوم میں تمہیں جلنے نہیں دیتا، تمہیں کٹنے نہیں دیتا تھا؟ وہ کہیں گی اے بندے تو نے ہمیں کٹنے نہیں دیا، جلنے نہیں دیا، یہ تو ظاہری طور پر بچایا، لیکن گناہوں میں تو نے ہمیں خوب جلایا ہے، گناہوں سے تو نے ہمیں خوب زخمی کیا ہے، اس لیے آج ہمیں بولنے دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ اعضاء بولیں گے، سب گواہی دیں گے، اب پیغام کیا آتا ہے سنیں۔ سورہ یاسین کی آیت دہلا دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے ہادہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ دوزخ دیکھ رہے ہو اسی کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اسلوہا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ڈال دو انہیں، کھینچ کر انہیں اس میں کھینچ کر ڈال دو۔ یہ جو قیامت کا منظر ہے، سورہ یاسین پڑھنے والا کاش قرآن پاک کی آیات بینات کا ترجمہ پڑھے۔ میرے مولا نے مجھے دنیا میں ہی ڈرایا ہے تو کیوں نہ وہ باز آ جائے، کیوں نہ مجرمین میں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، کہیں قیامت کے دن جب مجرمین کو پکارا جا رہا ہو تو میرا نام نہ لے لیا جائے۔ ہاں یہ بات ہے کہ تمہارا نام تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا قیامت، اور پورے اہل محشر سنیں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جن کو پکارا جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے لوگ ہوں گے دنیا میں، وہ ان کو پکار کر مجرمین میں ڈال دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے پیٹ سے ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکالی جائیں گی، اور ایک کوٹھے پر، ایک لکڑی پر اس کی انتڑیوں کو باندھ دیا جائے گا،
اور جیسے گدھا کولو کا بیل چلتا ہے تیل نکالنے کے لیے، حدیث پاک میں ہے یدور کما تدور الحمار، وہ اس کھوٹے کے اطراف اپنی اس پھنسی ہوئی انتڑیوں کو رسی کی طرح بند کر کے گھومتا ہوگا، چیختا ہوگا کہ کون اچھا آدمی دنیا میں، یا تو وہ عالم ہوگا، مبلغ ہوگا، یا پھر نمازی بھی ہوگا، چہرہ صحیح تھا، تو پھر اہل محشر اس سے کہیں گے ہائے تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، تجھ کو تو ہم نے اچھا دیکھا تھا دنیا میں، تو نیک لوگوں میں تھا، یہاں کیسے پھنس گیا؟ تو کہے گا کہ میں تمہیں اچھائی کی طرف بلاتا تھا لیکن خود اچھا کام نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائیوں سے روکتا تو تھا لیکن خود نہیں بچ پاتا تھا۔ تو بد عمل جو اصلاح کرنے والے ان کی یہ سزا ہے۔ مجھے ہمیشہ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد ڈر لگتا ہے، مولا اس منبر رسول پر ہم بیٹھ کر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خرابی ہمارے اندر ہو اور اہل محشر کے سامنے ہمیں وہی سزا دی جائے جو ابھی میں نے عرض کیا۔ توبہ کریں اور سب کے لیے دعا کریں، مولا قیامت کے دن ذلیل ہونے سے بچا لے، ہم سب کو لوگوں کے سامنے اور خاص میرے آقا کے سامنے رسوا ہونے سے بچائے۔ میرے عزیزوں، سورہ یاسین کی ایک اور آیت، اس کو میں ذکر کر کے آگے چلتا ہوں۔ مولا فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، جس کو ہم نے عمر دی، اسے اس کے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ یعنی اس کے اندر بچپنا لا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بڑھاپے میں دیکھیں بھولنے کی عادت، بڑھاپے میں کبھی بار بار پوچھنے کی عادت، بہت ساری چیزیں بڑھاپے میں بچپن کی طرح ہونے لگتی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، کیوں؟ چلنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، وہ بہو جب بوڑھا کمزور ہو جائے پھر اسے پکڑ کر کے چلایا جاتا ہے، پھر اسے پکڑ کر چلایا جاتا ہے، وہ یاد دلانے کے لیے کہ تم جہاں سے نکلے تھے پھر وہیں پہنچے ہو۔ تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اور مٹی میں ڈالا جائے گا، تو بہتوں کو یہ خیال نہیں ہو پاتا ہے، ہم کہاں مٹی سے بنے، ہمارے تو جسم میں گوشت ہے، ہم تو چمڑی والے ہیں۔ لوگوں کا تو ایسا گمان ہے، اس لیے تمہارے بچپن کی کچھ تو یادیں ہوں گی، نہیں تو دوسرے بچوں کو دیکھ لو، ان کی تربیت کے وقت ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ان کو ہاتھ سے کھلاتے ہو کہ نہیں، ان کو ہاتھ سے کھلاتے ہو آپ، سیم یہی چیز بڑھاپے میں کمزور بوڑھے کو ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بچپن میں بچوں کو بھاری غذا نہیں دی جاتی، ہلکی غذا دی جاتی ہے، گوشت مچھلی اور تیکھے سے بچایا جاتا ہے، کیونکہ بچے کے اندر ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ہو بہو یہی بڑھاپے میں بھی اب ان سے یہ ہارڈ غذا روک لی جاتی ہے کہ اب بڑھاپے میں ان کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، لکوڈ دیا جاتا ہے، ہوتا یہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس کو ہم نے عمر دیا اس کو پیچھے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ وہ چند خوش نصیب بوڑھے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ذہن بھی سلامت رکھا، عزت بھی باقی رکھی۔ اسلام پر جس کو بڑھاپا دیا گیا ہے وہ خوش نصیب بوڑھا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگر بڑھاپے پر کوئی صبر کر لے گیا اور ایمان پر مرا تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اس کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ جس کے بال پک گئے وہ مولا کی رحمت میں آ گیا ہے، بشرط یہ کہ وہ اب نافرمانی نہ کرے۔ لیکن کچھ تو بوڑھے وہ بھی ہیں جن کو اب بھی جوان بننے کا شوق، جن کے اندر اب بھی خواہشیں انگڑائیاں لیتی ہیں، وہ اب بھی سجنے اور سنورنے کے خیالات ترک نہیں کرتے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ قبر میں جانے کی تیاری ہے، بیماریاں جکڑ چکی ہیں، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، کمر جواب دے چکی ہے، لیکن پھر بھی چہرہ آئینے میں جا کر خوب سجاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اب کس کو دکھانا ہے؟ میرے عزیزو یاد رکھو کہ دنیا تمہارے اوپر غالب آ گئی،
اور اب تم موت تک نہیں संवर सकोगे। मगर जिन बूढ़ों को देखा गया कि बुढ़ापे में वो मस्जिद की तरफ आ गए हैं, बुढ़ापे में तस्बीह लेकर कोने में बैठ गए हैं, बुढ़ापे में नमाजें पढ़ना शुरू किए हैं, तो इनको बुरा मत समझो। ये अल्लाह की उन पर रहमत है कि दुनिया से जाने से पहले पहले उन्हें पाक करके उठाना चाह रहा है। रब तबारक व तआला उनको पाक करके फिर उठाएगा। तो वो बूढ़े जो लग गए अल्लाह के हुजूर, वो खुशनसीब हैं कि वो अब मौला से मिलने की तैयारी में साफ हो रहे हैं। जो कुछ उन्होंने जवानी में किया था, यकीन है मुझे मौला को वो मना करके जाएंगे। रब तबारक व तआला के साथ उनकी सुलह होगी। जिन बूढ़ों को आखिर वक्त में इबादत का शौक दे दिया गया, लेकिन ये क्या, कुछ बूढ़ों को देख करके कभी कभार हैरत होती है। 70 साल के करीब, 80 साल के करीब आ रहे हैं, अब भी उनको चेहरा साफ करने की आदत नहीं जाती, अब भी उनको बहुत सारे ख्वाहिशात की आदत नहीं जाती। उनके लिए डर है। मुझे फरमाया गया कि उनका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है कि जब अब भी उन्हें हिदायत नहीं मिली तो फिर कब उन्हें हिदायत मिलेगी, कब उन्हें हिदायत मिलेगी। नौजवान के बारे में सोच सकते हैं कि इसकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, जवानी होती ही अंगारा है, लेकिन बुढ़ापे में नफ्स तो खत्म होने को आ जाता है। अब तो कोई जिम्मेदारियां उसके ऊपर नहीं होती, फिर कौन सी चीज उसे हिदायत से रोकी है। तो ये उसकी बदबख्ती है, दिल का उसकी शकावत है। बहरहाल ये जो आयत है, ये आप गौर से इसको तवज्जो से याद रखें। अल्लाह ने जो फरमाया, जिसको हमने उम्र दी उसे बचपन की तरफ लौटाते हैं। बुढ़ापे में सब वही काम। देखिए कभी कभार बूढ़े भी बार बार पूछी हुई बात ही पूछते रहते हैं। एक सवाल किया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही पूछा। बच्चे भी यही करते हैं। बच्चे एक चीज को बार बार पूछते हैं, लेकिन फर्क हम कर जाते हैं। बच्चे के पूछी हुई चीजों को हम बच्चा समझ करके बार बार जवाब देते हैं, लेकिन बूढ़ा अगर पूछे तो हम भड़क जाते हैं। अभी तो बताया था, फिर आप पूछ रहे हो। नहीं मेरे अजीजों, उनके साथ रहम का मामला करो। बल्कि औलाद के मुतालिक ये कहा गया कि अगर तुम्हारे बाप या माँ में से कोई इस उम्र को पहुंच गए कि उनको भूलने की आदत हो गई है और एक सवाल को बार बार पूछते हैं, तो हर बार जब भी वो पूछे उनको ऐसा एहसास दिलाओ कि उन्होंने पहली बार पूछा है। उनको ये तक न कहो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था, ये एहसास भी न दिलाओ। यही कुरान का मफहूम है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। जब उन दोनों को बुढ़ापा पहुंच जाए या उनमें से कोई एक, यानी वालिदैन में से एक बुढ़ापे को आए, तो वो अगर भूलने की आदत उनके अंदर आए तो औलाद की ये जिम्मेदारी है कि उनके 100 बार पूछे जाने के एक ही सवाल को बार बार जवाब दो और उन्हें ये एहसास दिलाओ कि आपने इससे पहले नहीं पूछा था, यही पहली बार पूछ रहे हैं। अल्लाह उन औलाद से राजी होगा और फिर जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, मौला तुम्हें नेक और फर्मा बरदार औलाद ही अता करेगा। हमने ऐसे बुजुर्गों को इंतकाल करते हुए देखा है जो बिस्तर पर ऐसे पड़े हुए थे, आखिर वक्त में उनके हाथ पैर भी नहीं हिल सकते थे। वह आखिर वक्त है उनका। मैं बाअमल बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी औलाद, उनके शागिर्द उनके सामने ऐसे खड़े हैं कि जोर से कोई बात तक नहीं करता। उनका रौब औलाद पर तारी है, उनका रौब शागिर्दों पर तारी है। मैंने सोचा कि हाय, किसका डर है? बीमार का? ये उठेगा कब? ये बिस्तर पर पड़ा हुआ बूढ़ा, ये किसको डांटेगा? इनकी औलाद को डांटने की भी इसकी कोई सलाहियत नहीं, लेकिन खौफ ऐसा है कि कोई वहां खड़ा हुआ आदमी आपस में बातचीत तक नहीं कर रहा है और बड़े अदब के साथ उनके सामने खड़े हैं उस बुजुर्ग के बिस्तर के सामने। तब ये दिल में बात आई कि ये मौला रब्बुल इज्जत के इनामात हैं। वो जब चाहे जिसे चाहे उसकी इज्जत को कौम के दिलों में डालती है, चाहे वो बिस्तर पर पड़ा हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी इज्जत अल्लाह ताला उसकी औलाद के दिल में डालता है। और कभी कभार अच्छे खासे होते हैं, लेकिन हमारी इज्जत औलाद के दिल में नहीं होती। तो मेरे अजीजों, कुरान पाक के सूरह यासीन में एक दो नहीं बहुत सारे मैसेज हैं। हर आयत अपनी जगह पर एक मफहूम लेकर बैठी लिए हुए समोए हुए हैं और हर आयत का एक अपना मैसेज है। बस सूरह यासीन पर मौला हमें अमल की तौफीक अता फरमा है। सूरह फातिर भी हमने तिलावत की,
اس کی تھوڑی سی بات ہی عرض کر دوں. اللہ فرماتا ہے شروع کی آیتیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جس کے لیے مولا دروازہ بند کر دے کوئی کھول بھی نہیں سکتا. یہ بھی ہے جس کے لیے اللہ بند کر دے. ہاں یہ بندش کے جو معاملات ہیں یہاں اصلاح کی ضرورت ہے. تمہارے سارے اعمال وجہ بنتے ہیں تمہاری کئی بندشوں کے، اور سارا الزام صرف جادو پر نہ رکھو، سارا الزام کرانے والوں پر نہ رکھو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے برے اعمال ہی ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ فاطر میں فرمایا جس پر اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے پوری دنیا مل کر کے اسے بند نہیں کر سکے گی. کیا بند کریں گے؟ جہاں سے بند کرو گے اللہ دوسرا دروازہ کھولے گا، تو موت کوشش کرو بند کرنے کی تیسرا کھولے گا. اور اللہ کسی کے لیے بند کر دے رحمت پھر پوری دنیا مل کر کے اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکے گی. اس لیے یاد رکھیں اپنی لو مولا سے لگائے رکھیں اور اپنی شکایتیں رب ذوالجلال کے حضور کریں. روزی میں بندش اور ہمارے معاملات میں بندش، رکاوٹیں، آؤ قدیر و جبار خدا کی بارگاہ. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں روزی کے لیے جو لوگ آتے ہیں یہ آیت تو میں ان کو تعویذ میں لکھ کے دیتا ہوں. الحمدللہ یہ بزرگوں کا عمل ہے. یہی آیت میں کئی لوگوں کو لکھ کر کے دیا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازہ کھولے کوئی بند نہیں کر سکے گا، اور جس کے لیے اللہ نے بند کر دیا اسے کوئی کھول نہیں سکے گا. لیکن الحمدللہ تعویذات کے اثر اپنی جگہ پر بہت سارے لوگوں کو نفع ہوا، ان کی بندشیں ختم ہوئیں اور تجارتوں میں ترقیاں ہوئیں الحمدللہ. لیکن میں یہی کہتا ہوں ساتھ میں کہ یہ تمام معاملات تمہارے اپنے عمل پر بھی ڈیپینڈ ہے، تمہارے اپنے اعمال پر ڈیپینڈ ہے کہ ایک بار تم اللہ کو پھر سے منا لو کہ میرے برے اعمال سے اگر تو غضبناک ہے اور دروازے بند کیا ہے تو مولا میں تیرے حضور پھر سے گڑ گڑاتا ہوں، میرے لیے دروازے کشادہ فرما دے. اور پھر جس کے لیے کھولا ہے وہ شکر کرتا رہے ہر نعمت پر کہ مولا اب دنیا کے حاسدین یا جلنے والوں کے جلن، فتنوں کے فتنے، یہ مجھے کہیں ان نعمتوں سے دور نہ کر دے، تو میری حفاظت کر. پھر مولا تمہاری حفاظت میں ہمیشہ وہ دروازہ کھلا رکھے گا جو تم پر نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے بند نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی لیے سورہ فاطر کی یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن عظیم کی جتنی بھی آیات بینات ہم نے تلاوت کی مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہمارا نام مجرمین میں شامل نہ فرما. رمضان کے اس عشرہ مغفرت میں مولا جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. اے قدیر و جبار خدا دنیا کی عیاری مکاری، دنیا کے دام فریب میں پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما. اے رب ذوالجلال نہ جانے ہماری آنکھیں کب بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں تو سچی توبہ نصیب فرما. دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. مولا ہم سب کے برے تمام اعمال کو حسنات میں تبدیل فرما دے. مولا نیکیوں پر ہمیں بڑھاپا عطا کر، لمبی عمر خیر کے ساتھ عطا فرما. اور رب ذوالجلال اگر ہماری موت جوانی میں لکھی ہے تو توبہ اور استغفار پہ موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.